إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأغانين حبيبنا بالقاسم محمد وعلى عترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واعتدى لوجوههم سلاسلا وأغلالا وسعيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم المنحرفين عنهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا معتدين أما بعد فقد قال عز من قال بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلى الله عليه وسلم. ابھی تو مجلس کی ابتدا ہوئی ہے، اتنی آہستہ صلوات ہو. ارشاد الہی ہے کہ اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، اور صاحبان ایمان کے قافلے کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. اور جو لوگ کفر والے ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں، اور کفر کے اولیاء کفر والوں کو نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہی لوگ کہ جو کفر والے ہیں اصحاب جہنم ہیں اور وہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت ولایت الہی کو واضح کرتی ہے، اور اسی آیت مبارکہ سے ولایت کا وہ صحیح مفہوم ذہن انسانی میں پہنچ سکتا ہے کہ جو اسلام کا تصور ولایت ہے. اس آیت کے ضمن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ مومنین کا ولی ہے، اور مومنین کو اور ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. یہ دو لفظ ہیں جو پورا قرآن مجید کا پہلے
ایک لفظ ظلمت اور ایک لفظ نور، اور ان دونوں لفظوں کے بہت وسیع معنی ہیں اور اعتباری معنی ہیں۔ اعتبار کے اعتبار سے اعتباری معنی ہے، قرآن مجید دونوں لفظوں کو جن جن معنی میں استعمال کرتا ہے وہ آیات الہی پر نگاہ رکھنے والے خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اعتباری معنی ہے۔ اگر ان دونوں لفظوں کو سمیٹ کر آسانی کے ساتھ کوئی مفہوم ذہن میں رکھا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جتنی اچھائیاں ہیں قانون الہی اور نگاہ الہی میں، ان سب کو نور کہا ہے، اور جتنی بدی اور جتنی برائیاں ہیں ان سب کو ظلمت کہا ہے۔ تو اللہ کا کام یہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بدی سے نکال کر نیکی تک لے جائے۔ اب یہ لفظ نور، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ بڑا ہی وسیع لفظ ہے۔ ہر وہ چیز کہ جسے دین نے، عقل انسانی نے، اجتماعی فکر نے اچھا تصور کیا ہے اسے لفظ نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جہالت ظلمت ہے، علم نور ہے، حیات نور ہے، موت ظلمت ہے، موت اپنے عام مفہوم کے اعتبار سے۔ اسی طرح جن جن چیزوں کو آپ اس طرح سے مقابلے میں لاتے جائیں گے، نور و ظلمت کی تقسیم ہوتی جائے گی۔ اچھائیاں، اب لفظ پھر بدلیں، اچھائیاں نور ہیں اور برائیاں ظلمت ہیں۔ اللہ لے جاتا ہے نور کی طرف، یعنی اچھائیوں کی طرف، نیکی کی طرف، علم کی طرف، اور اس کے لیے ایک آیت اور قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی اگر آپ ساتھ رکھیں تو بات واضح ہوتی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من النور الی الظلمات، من الظلمات الی النور۔ پیغمبر کو خطاب کر کے مالک کائنات کا ارشاد ہے کہ اے نبی، ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور تک پہنچائیں۔ اب یہ نور کا مفہوم واضح ہوا۔ اس آیہ مبارکہ میں جو موضوع ہے نور کا، وہ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب آئی ہے کہ انسان کو ظلمت سے نکال کر نور تک لے جائے، اور یہ پیغمبر کا کام ہے، پیغمبر کے ذریعے پہنچایا گیا ہے۔ اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، اور ان کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ پیغمبر اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، انہیں کتاب اس لیے دی گئی ہے کہ وہ نور کی طرف لے جائے قافلہ بشر کو۔ ذرا آپ غور تو کریں، اللہ کہتا ہے کہ ہم لے جاتے ہیں، اور پھر نبی سے کہتا ہے کہ آپ لے جائیے۔ اگر آپ اپنی فکر کو بالکل تازہ رکھیں تو یہ بات بالکل آسانی، میں زیادہ الفاظ استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سامنے رکھیں، اللہ کہتا ہے کہ مومنین کے قافلے کو ہم لے جاتے ہیں، اور نبی سے کہتا ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور تک پہنچائیے۔ جو کام اللہ کر ہی سکتا ہے، جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ نبی سے کیوں کر رہا ہے؟ یہ آیت خود اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ افعال الہی کے سلوک
یعنی جو کام اللہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس نے کچھ ذرائع اور وسیلے بنائے، ان ذریعے سے ہی وہ کام ہوتا ہے۔ اللہ کے جتنے کام ہیں ان کاموں کو کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز وہاں سے معاشرے میں موجود ہوتی ہے کہ جس کی طرف معاشرہ متوجہ ہو سکے، اور اسی کے لیے ایک لفظ ہے جو برابر آپ استعمال کرتے ہیں بہت آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے، مظہر الہی، اور اس میں ایک لفظ جوڑیں مظہر صفات الہی۔ تو مظہر صفات الہی کا مطلب یہ کہ جو کام اللہ کے کرنے کا ہے وہ کسی اور کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، اور جب ایسی شخصیتیں ہیں، کتنے صفات الہی ہیں، ان تمام صفات الہی کو ذرا دور پڑھا آپ ذرا جتنے اللہ کی صفتیں ہیں ان کو الگ الگ نام سے یاد تو کیا جاتا ہے، لیکن وہ الگ الگ نام اللہ سے الگ نہیں ہے، وہ الگ الگ نام اللہ سے الگ نہیں ہے، الگ الگ صفتیں اللہ سے الگ نہیں ہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کوئی صفت اللہ کی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کوئی ہو الگ ہو اور اس کی صفت الگ ہو، جو صفت ہے وہی اللہ ہے، جو اللہ ہے وہی صفت ہے، اور اسی کے لیے علم کلام میں لفظ استعمال ہوتا ہے صفات الہی عین ذات ہے، جو اللہ ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی ہے متکلم کوئی اور ہے، وہ ایک صفت ہے الگ سے کوئی صفت نہیں ہے، وہی متکلم وہی علیم وہی قدیر، یہ سب صفتیں ذات الہی ہیں، آپ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، الگ کرنا ہی شرک ہے، صفات الہی کو الگ کرنا ہی شرک ہے۔ تو ان تمام صفات کا مظہر کسی کو اللہ بناتا ہے، تو ان صفات کا جب مظہر بناتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ صفات کا مظہر، بہت سی صفتیں ہیں لیکن دو صفتوں کا ذکر اس میں کرتے ہیں۔ اللہ قدیر ہے، قدرت ہے، تو قدرت ہے تو وہ کامل انسانی کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جائے گا، لیکن یہ قدرت عطا کرتا ہے، اس کا مظہر بناتا ہے، اس صفت کا مظہر بنایا تو وہ قدیر ہے، یہ مظہر صفت قدیر ہے، جن کو بنائے گا کیونکہ کام وہی کرنا ہے ان کو، تو مظہر بنایا، اس کی صفت ظاہر ہو۔ دیکھیں ایک عجیب و غریب چیز ہے، تھوڑی سی زحمت کرنے سننے میں، اللہ نے جو ابتدائے تخلیق کی اس میں حب ذات موجود ہے، اللہ کو اپنی ذات سے محبت ہے، اور حب ذات کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ پہچانا جائے۔ تخلیق کا سلسلہ جب شروع ہوا تو کیسا شروع ہوا؟ حدیث قدسی آپ سنتے رہتے ہیں، ذرا سب مل کر ضرور پڑھے آپ۔ دیکھیں میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ صلوات سے جو ثواب حاصل ہونا ہے آپ وہ تو ثواب کو حاصل ہوگا، لیکن میں جو حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنا کہ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے، مگر زبردستی سنانے کا عادی نہیں ہو۔ حب ذات، اللہ اپنی ذات کو دوست رکھتا ہے، اس کے نتیجے میں کائنات کی تخلیق، اس کے نتیجے میں دوست رکھتا ہے، چاہتا پہچانا جائے، جب کچھ ہوگا ہی نہیں تو پہچانا کیسے جائے گا؟ تو پہچانا جائے، پہچانوا دے۔
وہ ارادہ کن سے پوری کائنات تخلیق کر دے پہچان لیا جائے، لیکن اس نے اپنے ارادہ کن سے پوری کائنات کی تخلیق پہلے نہیں کی. کیا کہنے واہ پوری کائنات تو نہیں بنائی. حدیث قدسی آپ سنتے رہتے ہیں، کن تو کنزم مخفیہ، میں پوشیدہ خزانہ تھا. واہ یہ اللہ کہہ رہا. پوشیدگی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بس جب کوئی ہے ہی نہیں ہے تو پوشیدہ کس سے کیا ہوگا؟ کہنے واہ اسی لیے اس لفظ مخفی کو ہم لوگ تو اردو میں چھپے ہونے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن صاحبان لغت میں لکھا ہے بعض الفاظ لغات ازداد، یعنی ایک ہی لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں جو دونوں کی ضد ہوتی ہے. ایک لفظ ہے اسی کے معنی جنت بھی ہے، اس کے معنی جہنم بھی ہے. ایک لفظ ہے اس کے معنی نور بھی ہے، اس کے معنی ظلمت بھی ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ لغات ازداد میں سے ضد ہے. یہ اسی طرح سے لفظ مخفی ہے کہ اس کے معنی چھپے ہونے کے بھی ہے اور ظاہر کے بھی ہے. اب حدیث قدسی کہہ رہی ہے کن تو کنزم مخفیہ، میں خزانہ مخفی تھا، چھپا تھا. چھپا تھا تو کس سے چھپا تھا جب کچھ تھا ہی نہیں؟ تو وہ ظاہر تھا، اس کے باوجود کوئی پہچاننے والا نہیں تھا. تو کن تو کنزم مخفیہ فاحببت تو لے کے اور یہ حب ذات ہے. میں خزانہ مخفی تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اب اس کے بعد یہ نہیں کہتا کہ میں نے پوری کائنات بنا دی، وہ کہتا فخلقتک تو کا یا محمد، اے پیغمبر ہم نے آپ کو خلق. یا میں چاہتا ہے پہچانا جاؤں، اور پہچاننے کے لیے خلق کیا پیغمبر اسلام کو. پوری کائنات کو نہیں بنایا. یہی وہ شخصیت اور ذات ہے کہ جس کے ذریعے پہچانا جائے گا، جس کے ذریعے پہچانا جائے گا اللہ. اور یہی وہ ذات ہے کہ جو آواز دری اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے میرے نور کو. اور یہی وہ ذات ہے جو یہ فرما رہی ہے کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں. تو جتنا اس ٹکڑے سے پہچانا جائے گا اتنا ہی اس ٹکڑے سے پہچانا جائے گا. صلوات معرفت الہی کے لیے اس نور کی ضرورت ہے. جب یہ نور ہوگا اس کے واسطے سے پہچانا جائے گا. اور اسی لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی، اللہ کو میرے اور تمہارے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اور مجھ کو تمہارے اور اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اور تم کو میرے اور اللہ کے علاوہ. تو کمال معرفت انہیں جگہوں میں منحصر ہو گئی ہے. اور جو معرفت ہی کی بات ہے حضور والا کہ ارشاد ہوتا ہے معصوم کا کہ لولانا ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہیں جاتا. اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہیں جاتا. اس لیے کہ ان کو بنایا ہی گیا، اس نور اول کو کیوں بنایا گیا، کیوں تخلیق کی گئی؟ تاکہ میں پہچانا چاہوں اللہ کے نام. تو ان کی تخلیق اس لیے ہوئی کہ ان کے ذریعے پہچانا جائے. متوحش کا فرشتگان الہی وہ شکت ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. وہ چمکتا ہوا نور تو دیکھ رہے تھے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم پیدا کس لیے ہوئے. تو حدیث وارد ہے، مسلسل حدیث ہے یہ کہ حیرت میں گئے فرشتے تو حل اللہ فحللت الملائکہ،
یہ ہم ہے کہ جس نے تحلیل کی یعنی لا الہ الا اللہ کا تو فرشتوں نے لا الہ الا اللہ کبرنا فکبرت الملائکہ ہم نے تکبیر کہی اللہ اکبر کہا تو اس سے سن کر فرشتوں نے تکبیر کی ادا سیکھی. تو اب یہ جو سکھا رہے ہیں یہ فریضہ منصب ہے. کیا کہنے فریضہ منصب ہے اس لیے تحریر کی یہ پہچانوائے. تو اللہ کو پہچانا فرشتوں نے اس نور اول کی تخلیق کے بعد. اچھا وہ نور اول جب پیدا کیا گیا چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سن لیں. اس میں ایک دشواری ہوتی ہے جو میں نے عرض کیا تھا کسی سے کہ کسی موضوع پر مجلس پڑھنا امریکہ میں بڑا دشوار ہے اس لیے کہ موضوع کے سننے کے لیے تسلسل سے آنا ضروری ہوتا ہے جو بہت مشکل چیز ہوتی ہے. یہاں مجمع بدلتا رہتا ہے کبھی کوئی آیا کبھی کوئی نہیں آیا. ضرور پڑے آپ حضرات اگر آتے ہی آپ لوگ یہ فریضہ ادا کر دیا کریں تو یہ درمیان میں کیوں ایسا ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ نور اول بھائی کچھ نہ کچھ تو ماننا ہی پڑے گا کہ ایک وقت تھا کہ جب اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا. تو مانیں گے جو اللہ کو ماننے والا ہے جو اللہ ہی کو نہیں مانتا وہ کیا مانے. لیکن جو اللہ کو مانتا اسے یہ تو ماننا پڑتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا. یہ وقت تو ہماری زبان کی مجبوری ہے کیا کہنے ورنہ اس وقت تو وقت بھی نہیں تھا. کیا کہنے نہ زمانہ تھا نہ مکان تھا نہ جگہ تھی نہ وقت تھا کچھ بھی نہیں. اور اللہ نے ایک وجود دیا. یہ وجود جتنے وجود ہوتے ہیں ذرا احمد برداشت کر لیں آپ جتنے وجود ہیں موجودات دنیا کے اندر اگر ان کو آپ سمیٹ کر دیکھیں اور اس پر نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ اسباب کے ذریعے پیدا ہوئے. سبب یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو تو وہ چیز عالم وجود میں آ جاتی ہے. تو اللہ براہ راست نہیں پیدا کر رہا ہے. آدم کی تخلیق بھی اسباب کے ذریعے سے ہو رہی ہے. کیا کہنے ہے نا مٹی لاؤ گوندھی جائے پتلا بنے کیا کہنے پھر اس کے بعد سے روح الہی پھونکی جائے گی تب آدم تیار. لیکن پہلا وجود کیسے بنے گا. جو پہلی چیز اللہ بنائے گا اسباب تو ہے ہی نہیں. کیا کہنے اسباب تو ہے نہیں تو جب اسباب ہے نہیں تو بنے گی کیسے وہ چیز. کیا کہنے ہر چیز کا مشاہدہ کریں آپ. میرے الفاظ ہو سکتے ہیں سخت ہونا سمجھ میں آ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ اگر مشاہدہ کریں کسی بھی چیز کا ایک درخت ہے اللہ پیدا نہیں کر سکتا. یہ انسان ہے دنیا میں اتنی آبادی ہے اللہ چاہتا رہتا آبادیاں ہوتی جاتی. کس نے پیدا کیا ان سے پوچھا گیا آپ کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے پیدا کیا یہ بیچ میں تمام مسائل کیا کہنے کا یہ تو اسباب ہیں. یہ درخت کا کسان نے پیدا کیا اللہ کہتا کسان نہیں پیدا کرتا. کھیتیاں کسان کی نہیں ہے. سورہ واقعہ پڑھتے ہوں گے اس میں دیکھیں افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ونحن زارعون. یہ کھیتیاں جو لہرا رہی ہیں ان کو تم نے پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا. کیا کہنے تو پیدا اللہ نے کیا تو پھر یہ کیا کر رہا ہے بیچارہ زمین دوڑ رہا ہے ہل چلا رہا ہے دانا ڈال رہا ہے موسم کی شناخت کر رہا ہے
پانی سے سینچائی کر رہا ہے، سارے اسباب ہیں، کہ ہم پیدا تو کریں گے، اسباب تو فراہم کرو۔ کیا کہنے کھیتی اسی وقت میں لگائے گی، اچھا اسباب سب فراہم کر دیا اس نے، ہوا وقت سے نہیں چلی، دھوپ وقت سے نہیں پڑی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اسباب کے حوالے کر کے بھی اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کیا کہنے تم کسی کو جلانا چاہتے ہو آگ میں ڈال دو، یہ سبب ہم نے بنایا ہے، تم اس سبب کو استعمال کرو، کسی کو جلا دو، لیکن اسباب کا فراہم کرنا تمہارے اختیار میں ہے، جلانا تو ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ یقین نہ ہو تو ابراہیم کو آگ میں ڈال کر دے، پانی کا کام ہے ڈبو دینا، کسی کو ڈبونا ہے دریا میں پھینک دو ڈوب جائے گا، پانی کے حوالے کرو ڈوب جائے گا۔ یہ اسباب تو فراہم کر سکتے ہو تم، لیکن ڈبونا نہ ڈبونا ہمارا کام ہے۔ اور یقین نہ آئے تو کاروان موسیٰ کو بڑھا کر دیکھ لو اور فرعون کو پیچھے لگا کر دیکھ لو، جب ہم نے چاہا تو ڈبو دیا، جب ہم نے چاہا تو بچا دیا۔ صلوات اللہ۔ اسباب تو میں بات پھر وہیں آ گئی، پہلی چیز سے بنی تو اسباب ہے ہی نہیں، کیا کہنے کس نے وہ اسباب فراہم کیے؟ فراہم کیا کرتا ہے؟ نہ وہ خود تھا نہ اسباب تھے، کیا کہنے تو بنی کیسے؟ اللہ نے کہا تم نے دیکھا نہیں، ہم نے دو لفظیں استعمال کر کے تم کو متوجہ کیا، لہ الخلق و لہ الامر، اللہ ہی کے لیے خلق کرنا بھی ہے اور اللہ ہی کے لیے امر بھی ہے۔ کیا کہنے تو وجود بھی ہم نے دو طرح سے فراہم کیے ہیں، کچھ وجود بلکہ زیادہ تر وجود وہ ہے جو خلق ہے، اور جو خلق ہے وہ اسباب کے محتاج ہے۔ تو کچھ وجود خلقی ہے جن کو اللہ نے اسباب کے ذریعے وجود عطا کیا، اور کچھ خلق امری ہے جس میں اللہ نے کسی سبب کا محتاج نہیں بنایا۔ اب سمجھ لیجیے کہ صاحبان وجود دو طرح کے ہیں، اسباب کے ذریعے کوئی چیز بھی ہو وہ اسباب کے ذریعے سے اکٹھا ہو جائیں گے، اسباب تو عالم وجود میں آ جائیں گے، اسباب میں کمی رہے گی تو اس کا وجود نہیں ہو سکتا۔ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے، چاہے انسان کا وجود ہو، چاہے شجر و حجر کا وجود ہو، سب اسباب سے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں اسباب کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر اسباب کے۔ خوب اچھی طرح سے اس کو ذہن میں رکھیں گے جو حضرات، ان کو فضائل محمد و آل محمد اور مراتب آل محمد سمجھنے میں مدد ملے گی۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا سب بنیادی چیزیں ہیں یہ، حضرات تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ امر الہی اور خلق الہی، خلق محتاج ہے، اس لفظ کو بھی یاد رکھیں، خلق اسباب کی محتاج ہے، امر اسباب کے محتاج ہے، امر اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ ایک شے جو کسی انسان کو پھال کھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کے وہاں تک پہنچنے میں کتنے اسباب کی ضرورت ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یوں ہی آ گیا عالم وجود میں، بھائی اس کے لیے تمام اسباب پیدائش کے بعد پھر اس نے آہستہ آہستہ وہ پروان چلا، بلندیوں میں پہنچا، پھر وہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ کسی انسان کو پھال کھانا، شکار کرنا سیکھا، اس نے سب کچھ سیکھ لیا، اس کے بعد انسان کو وہ شکار کر لے گا۔ یہ ہے خلق اسباب کے ذریعے۔ یہاں ایسا تو نہیں ہے کہ بس عالم وجود میں آ گیا اور فوراً پھل کھائے، نہیں کر سکتا۔ سارے شہر میں ایسا ایسے ہی ہوتے ہیں، اسباب سے پیدا ہوئے تو اسباب سے ترقی ہو، تدریجی پروان چڑھیں گے، تعلیم پائیں گے، سیکھیں گے، تربیت پائیں گے، اس کے بعد وہ کسی کو پھل کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ تو وہ شعر ہے جو شعر نیافتہ ہے،
लेकिन वो कालीन का शेर जो उठा था उसके असबाब क्या था, कुछ नहीं उसके असबाब क्या था, उसकी उम्र क्या थी, परवान कहाँ चढ़ा था, सीखा कहाँ था उसने। अब आप समझ रहे हैं उम्र का तकाजा ये होता है। कैसे, ये बात आगे बढ़ के मैंने कह दी ताकि आपकी दिलचस्पी बनी रहे, वरना अल्लाह उम्र के बारे में क्या कहता है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अम्र इलाही ये है कि जब वो इरादा करता है कि कहे किसी चीज के बारे में कि हो जाए, इरादा करता है कहने का, कहता नहीं, कहता नहीं, इरादा करता है कहने का। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जैसे ही कहता वैसे ही हो जाता। अरबी कवायद और ग्रामर के जानने वाले इस लताफत को जानते हैं कि जब फे इस तरह इस्तेमाल हो तो उसमें फासला नहीं होता, फासला नहीं होता। फासला नहीं होता। जहां आया आयतों के अंदर बहुत मंजिलें इसके। खैर, तो अल्लाह का अम्र ये है, तो वजूद अमरी का मतलब समझे आप, खल्क असबाब की मोहताज है क्या कहने और वजूद अमरी जो है वो असबाब का मोहताज नहीं है। अल्लाह इरादा करता है और वो चीज आलम वजूद में आती जाती है। पहला वजूद कैसा होगा, क्या कहने, हमारा सवाल आपके जहनों से, अगर आप बेदार हैं तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो सबसे पहली कोई चीज मान लीजिए आप, किसी के बारे में तय कर लें आप कि सबसे पहले अल्लाह ने इसी को पैदा किया, तो जिसको सबसे पहले पैदा किया क्या बात है उसे असबाब से तो पैदा नहीं कर सकता, वाह, असबाब तो है ही नहीं। तो जब असबाब से पैदा नहीं किया उसने तो गोया पहला वजूद अमरी है, और वो वजूद अपने वजूद में इलावा बशीयत के किसी का मोहताज नहीं है। बस इसी को समझ लीजिए कि जो वजूद अमरी होगा वो खल्क का मोहताज नहीं होता, खालिक का मोहताज। क्या कहने की बात, वो कहना वो मोहताज नहीं है, अपनी तखलीक में मोहताज ही नहीं है। इंसान तो असबाब से बनता है, हम इंसान असबाब से। हमारे ही शहर के शायर फैजाबाद के मशहूर शेर आप सुनते रहते हो कि जिंदगी क्या है नासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है ये अज्जा का परेशान। तो ये अज्जा ही तो सब असबाब है, तो मौत उसे आएगी जो इन अज्जा का मोहताज होगा। जो इन अज्जा का मोहताज ही नहीं है उसे मौत कैसे सलावत पर वो अज्जा का मोहताज ही नहीं है। वजूद अमरी, और ऐसा नहीं कि उसकी मिसालें नहीं रखी हो, अल्लाह ने रखी हैं, रखी हैं मिसालें। वो नाक़े सालेह जो दामने कोहसार से निकला था, क्या कहने, उसकी उम्र कोई बता सकता है? क्या कहने, उसकी कोई उम्र बता सकता है? नहीं, नहीं बता सकता। वो इसलिए नहीं बता सकता कि वो असबाब से नहीं पैदा किया गया, वो असबाब से नहीं पैदा किया गया, अम्र इलाही से आलम वजूद में आया, वो अम्र इलाही से आलम वजूद में। और एक बात और जहन में रखे बच्चे खास तौर से, वजूद अमरी और वजूद खल्की, अब दोनों लफ्जों से बात मेरी समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है? जब दूर पढ़े तो अपने वजूद खल्की जो असबाब से पैदा हुआ है उसको तदरीज यानी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखता है। तो कमाल तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंचता है, वहां तक पहुंचना चाहे तो पहुंच सकता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ता है, शोरबेदार होता है,
دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، سب آہستہ آہستہ سب ہوتا ہے، لیکن جو وجود امری ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے. وہ وجود کے ساتھ ہی منزل کمال پر کیا ہوتا ہے. کہنے. اچھا یہ باتیں جب ہم اس طرح سے کہتے ہیں تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس کے لیے کہہ رہے ہیں، ایسا کون ہو سکتا ہے، اور فوراً کا وہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن انکار کرنے والا بھی تاریخ میں لکھتا ہے یہ روشن فقرہ کہ امام حسن وہ شخصیت ہے کہ جھولے سے لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے. جب جھولے سے لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے ایک بچہ تو کیا آپ اسے تربیت کا محتاج سمجھتے ہیں؟ کیا اسے تعلیم کا محتاج سمجھتے ہیں؟ یہ کمال ہے وجود امری کا کہ وہ تخلیق آتے ہی وجود میں آتے ہی اس منزل کمال پر رہتا ہے، اس منزل کمال پر رہتا ہے. اللہ نے تو تاخیر چاہی نہیں تھی اس وجود سے، کیا کہنے. تو خود ہی کہا کہ میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤ، پیدا کر دیا. تو پیدا کرنے کے بعد کیا اسے چھوڑا کہ پہچانا جائے گا، وہ پہچاننے کے قابل بنے گا؟ نہیں، یہ وہی نور ہے، نور اول. تو میں کہہ رہا تھا اسباب کے محتاج جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بتدریج آہستہ آہستہ منزل کمال پر پہنچتی ہیں، اور جو اسباب کی محتاج نہیں ہوتی جیسے ہی وجود انہیں حاصل ہوا. ایک موتی ہے، ایک موتی، سچا موتی اسباب کے ذریعے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کتنا وقت چاہیے، اس کی کتنی شرطیں چاہیے. اب آج کل یہ الفاظ تو بولے نہیں جاتے ہیں، پکڑ لیا. بہرحال ہم لوگ تو بچپن سے بولتے ہیں اور سنتے ہیں ابرے ایسا برسے، کیا کہنے. رات بہت سے جانتے ہیں. ہر بادل کا پانی موتی نہیں بناتا. تو نیسا کا بادل جب برسے گا اس کا پانی، اور ہر جگہ وہ قطرہ گر کے موتی نہیں بنتا، بلکہ سیب کے منہ میں جائے، بطلے صدف میں پروان چڑھے گا، اور چلنے کے بعد مدتوں کے بعد ایک در یتیم پیدا ہوتا ہے. ایک موتی کے لیے اتنے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ جو ہاتھ کا دھون لگن میں تھا، اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے اسباب کیا تھے. اس کے اسباب کیا تھے؟ اس لیے کہ وہ تو کہہ رہا ہے، مولا پوچھ رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے، اس سے میں تفصیل نہیں یاد کر رہا. امام علیہ السلام کا ہاتھ دھلانے والا ہاتھ دھلا، اور امام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا مولا یہ ہاتھ کا دھون ہے، پانی ہے. کہا آپ دیکھو. اب تو اس نے دیکھا تو اس کے اندر موتیاں موجود تھیں. اس موتی کے بننے اور وقت کون سا لگا؟ کہا یہ خلق نہیں ہے، یہ صاحب امر کی بات ہے. اگر امر کے یہ معنی سمجھ میں آ جائے تو اولو الامر کے شناخت میں کوئی محمد بلند تر صلوات. امر کے معنی یہ سمجھ میں آ جائے کہ امر کیا ہے. اللہ نے اس نور کو وجود عطا کیا اپنے ارادہ کل سے. جب وہ عالم وجود پہ آیا تو منزل کمال پر، کیا کہنے. منزل کمال پر تھا تو اس سے کوئی ضرورت نہیں. دو صفتوں کا ذکر میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال بات آگے بڑھ گئے. اس نے ان کو آئینہ صفات بنایا. آئینہ صفات. واہ واہ واہ. کمال کا مطلب نہیں ہے، کمال صفت کا کمال. ایک صفت کا ذکر کرتے ہیں، علیم ہے اللہ. تو ان کو مظہر صفت علم بنایا. کیا کہنے. علم الہی کا ظہور کہیں اور سے نہیں ہوگا. واہ واہ واہ. یہ آئینہ صفت علم الہی. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بات روک کر میں ایک بات عرض کر دوں. مشکل ہے کہ ہماری بحثیں اور ہماری تحریریں اور ہماری تقریریں
برسوں سے اس نے دفاعی پوزیشن لے لی ہے. ہم ڈیفینسو ہو گئے. ہماری تقریریں، ہماری تحریریں، تو جملے ہم لکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اور لوگ جو یہ کہتے ہیں تو ہم ان کی بات کا جواب دینا شروع کرتے ہیں. تقریر میں بھی یہی ہے، تحریر میں بھی یہی ہے. ہمیں دوسروں کی اس بات کا جواب دینا، اور جاتے ہی اس رویے نے اصل تصور عصمت کو ہم سے بہت دور کر دیا. جو واقعات منزل ہے محمد و آل محمد کی، اس کا تو ہم ذکر کر ہی نہیں پاتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم، اب مثال دیتا ہوں، میں نے کسی کے بارے میں کہا جنہوں نے ڈاکٹریٹ کیا، آپ نے فوراً کہا کہ صاحب ہائی اسکول کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو سارا مسئلہ اس پر آ گیا کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ ہائی اسکول پاس ہیں کہ نہیں. محمد و آل محمد علیہ السلام کے سلسلے میں یہی ہوا. حریفان محمد و آل محمد میں ہم کو اتنے چھوٹے مسئلے میں الجھا دیا کہ ہم وہی اب طے کرنے کے لیے بیٹھ گئے. تو ہمارا پورا سرمایہ دفاعی بن کر رہ گیا. ہمارے ذہن میں وہ تصور ہے محمد و آل محمد علیہ السلام ہے ہی نہیں کہ جس میں. تو میں کہہ رہا تھا علم الہی کے مظہر، قدرت الہی کے مظہر، بہت چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو بھی اجنبی لگیں گی. جیسے معجزات جنہیں کہا جاتا ہے، معجزات وہ جو صاحبان منصب کی طرف سے ہوتا ہے، یہ گھروں کے معجزے نہیں تو ہر وقت ہوتا رہتا. معجزہ کیا ہے؟ اب معجزہ ہم دوسری شکل سمجھتے ہیں، لیکن معجزہ کو سمجھیے. میں نے عرض کیا نا بھائی، اس بات پہ اصرار نہیں کرتا کہ میں جتنی باتیں کہتا ہوں سب تصویر نہیں کرتا، ساری بحث کے قابل چیزیں ہوتی ہیں. معجزہ اثر علم، ہم یہی سمجھتے ہیں ہو گیا تو معجزہ ہے، لیکن معجزہ اثر علم ہے، اور اس کی دلیل بالکل سامنے ہے قرآن مجید کے. آپ سنتے رہتے ہیں جناب سلیمان کا دربار ہے، اور بلقیس کی کہانی حضور نے سنائی. سننے کے بعد جلال آیا جناب سلیمان کو. اور وہ چھانبین ہوئی اور یہ سب ہوا. تو اس کے بعد جو اصل موقع تھا وہ یہ تھا، کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے دربار میں لے آئے. تو ایک جن نے اٹھ کر کہا کہ میں قبل اس کا کہ درخواست آپ کا دربار برخاست ہو، میں آپ کے دربار میں تخت بلقیس کو لے آؤں. آصف برقیہ نے اٹھ کر کہا کہ میں پلک جھپکتے میں لے آؤں گا. لیکن یہاں جنوں انسان کا مقابلہ ہو گیا. جن نے کہا تھا میں کہاں ملک سما، کہا جناب سلیمان کا دربار. کہا آپ جب تک درخواست اٹھ کر کھڑے ہوں گے میں لے آؤں گا. جن نے کہا، آصف برقیہ نے کہا کہ میں پلک جھپکتے میں لے آؤں گا. کس بنیاد پر کہہ رہے تھے اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا. عنده علم من الکتاب، وقال الذی عنده علم من الکتاب، آصف برقیہ کے لیے کہا. اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا ہی تھا کہ میں پلک جھپکتے میں لے آؤں گا. اور لے آئے دربار میں. تو یہ دربار تک لائے، اس کا حوالہ تو یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا ہی تھا.
بس تھوڑا سا علم تخت بلقیس کو لا سکتا ہے تو کل کتاب کا علم سورج کو نہیں لا سکتا ہے. تو ہم سورج کے پلٹنے کو معجزہ نہیں سمجھتے, یہ اثر علم ہے, یہ اثر علم بھی ہے, اثر قدرت الہی بھی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. منزلوں کا تصور ہمارے لیے اس کا ادراک, اس کا سمجھنا, ان کی حقیقتوں کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ مظہر صفات لا جواب اللہ کو نہیں سمجھ سکتا. اور جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں آل محمد کی سیرت کی, وہ ان کی حقیقت سمجھنے کے لیے نہیں ہے, وہ سب حقیقت دین سمجھنے کے لیے. اور اتنا ہی انہوں نے ظاہر کیا جو ہم دیکھ سکیں, ورنہ اختیارات آل محمد محدود نہیں ہیں. اپنے ارادے سے قلعہ خیبر فتح کر سکتے تھے, فتح کر سکتے تھے, لیکن یہ ہاتھ کیوں استعمال کیا دروازے کو؟ ارادے سے پتہ کرتے تو شخصیت پہچانی نہ جاتی. اس نے کیا کیا؟ اتنا کیا کہ دیکھے انسان, اور دیکھے ہی نہیں, یہ بھی دیکھے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. ان کا کام ہے تعارف الہی. قلعہ خیبر کو فتح کیا, انسان متحیر ہوا کہ دو انگلیوں سے اتنا بڑا دروازہ کھڑا کیسے لیا, اتنا گرا دروازہ کیسے اٹھا لیا آپ کے ہتھیلی کے اوپر. جب متحیر ہوا انسان تب فوراً موڑ دیا. تخلیق کیوں ہوئی ہے؟ تاکہ اللہ پہچانا جائے. اس لیے جیسے ہی انسانی فکر متوجہ ہوئی اس شخصیت کی طرف, آواز دی قلعہ تو بابا خیبر بقوت ربانیہ. ہم نے قوت ربانی سے قلعہ خیبر فتح کیا ہے تاکہ ذہن انسانی اور تصور انسانی اس خالق حقیقی کی طرف پہنچ جائے. صلوات پڑھیں. یہ اختیارات ہیں اس کے بعد. کسی نے مجھ سے کہا کہ اختیارات اتنے تھے, مسائب اتنے, یہ دونوں چیزیں میل نہیں کھاتی. جب کہتے ہیں لامحدود اختیارات تھے, مسائب اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے. یہ دونوں چیزیں میل نہیں کھاتی. یہ کیسا ہوگا؟ رسول کے اختیارات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے اختیارات کتنے تھے, لیکن مصائب کا برداشت کرنا, بات کو سمجھ دو میں بالکل ایک جملے میں, مصائب کو برداشت کرنا محمد و آل محمد کی مجبوری نہیں ہے, دین کی ضرورت ہے. تفصیل کبھی اگر موقع ہوا تو عرض کروں گا. محمد و آل محمد نے جو مسائل برداشت کیے یہ ان کی مجبوری نہیں تھی, یہ دین کی ضرورت تھی. اور یہ دین کی ضرورت تھی, دین سوالی تھا ان سے, دین ان سے سوالی تھا. آل محمد علیہ السلام نے جہاں ضرورت اختیارات کی وضاحت کی تھی وہ بھی جب استعمال کیا تو اس لیے کہ حفاظت دین ہے, شخصیت نمائی کے لیے اختیارات استعمال نہیں کیے. جہاں دین کے حفاظت کی ضرورت تھی وہاں اختیارات استعمال کیے. اور جو مصیبت برداشت کیے وہ اس لیے نہیں کہ مجبور تھے بلکہ وہ بھی دین کی ضرورت کے لیے. مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری قربانی پر نگاہ جو بھی ڈالے ہوئے سمجھے,
کہ یہ شہادت حسین کی مجبوری نہیں تھی. یہ واقعہ کربلا میں جتنے مصائب کاروان حسینی نے برداشت کیے اس کی مجبوری نہیں تھی, یہ دین کی ضرورت تھی. کوئی واقعہ کربلا اچانک سامنے آنے والا کوئی حادثہ نہیں تھا. اس دین کی ضرورت کو آدم بھی جانتے تھے, نوح بھی پہچانتے تھے, سارے انبیاء میں اس کا چرچا رہا, ذکر رہا, اور سب چاہتے تھے کہ یہ کام ہمارے ہاتھوں ہو جائے. سب چاہتے تھے کہ اچھا ایسا ہو کہ ہم بھی وہاں موجود رہیں. لیکن اللہ نے امتحانات لیے ہیں, زمین میں کربلا ہے, سب کا امتحان لیے ہوئے. ہر نبی کو گزارا اس وادی سے, ہر نبی کو گزارا اس وادی سے. سلیمان جیسا نبی جب اپنی بساط پر الٹا ہوا فضائے کربلا سے گزرا تو ایک مرتبہ لرزش پیدا ہوئی. فریاد کی, پڑھنے والے مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے, یہ ہماری بساط میں لرزش کیا پیدا ہو گئی ہے. کہا زمین پر دیکھو. سلیمان نے نگاہ ڈالی صحرائے کربلا پر, کہ یہ وہی صحرا ہے کہ جہاں آخری نبی کا نواسا امتحان دینے والا, قربانیاں پیش کرنے والا ہے. سلیمان ان ظالموں کا نام پوچھ رہے, قاتلوں کا نام پوچھ رہے, ان پر نفرین کرتے ہوئے سلیمان بڑھ گئے. جناب موسیٰ اسی زمین سے گزرے, ایک مرتبہ ٹھوکر لگی اور انگوٹھے سے خون بہنے لگا. آوازی پالنے والے مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ یہ مصیبت آ گئی, کہ یہاں سے کوئی نبی نہیں گزرے گا جس کا امتحان نہیں لیا جائے. اس زمین پر سب کا امتحان لیا جائے گا, یہ عرض کربلا ہے. تو اتنی پھیلی ہوئی تصویر کربلا حسین کی نگاہ میں نہیں تھی, حسین کی نگاہ میں تھی. تو جس کی نگاہ میں اتنا بھیانک منظر پہلے سے موجود ہو, وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے, لپکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. اگر صرف مسئلہ ذات کا ہوتا ہے, لیکن یہاں دین کا سوال تھا, یہاں دین کا سوال تھا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ تو انتخاب تھا کہ یا تم بچ جاؤ یا دین بچ جائے. تو پیغام الہی اور دین الہی کو بچانے کے لیے میں نے کل عرض کیا تھا, حسین مدینہ طیبہ سے نکلے 28 رجب کے بعد, خوف سے نہیں نکلے, بچنے کی فکر میں نہیں نکلے. قافلہ چلا, کہاں چلا؟ بعض قلمکار اور تاریخ نگار اقدام حسینی کو اپنے فکر سے توجیہ دیتے ہیں. یہ اس لیے کیا, یہ اس لیے مظلوم کربلا نے اپنی تاریخ کو کسی مورخ کے قلم کا محتاج نہیں رکھا. خود وضاحتیں کرتے چلے, خود وضاحتیں کرتے چلے. اگر فکر انسانی صحیح و سالم ہے تو خود غور کرے اور نتیجے نکالتی جائے. حسین اعلان چلے, مدینہ سے چلے, غاروں کی طرف نہیں گئے, صحراؤں کی طرف نہیں گئے, غباروں کی طرف نہیں گئے, بچنے کی تدبیریں کرتے نظر نہیں آئے. گئے تو ام القریٰ کی طرف گئے, مکے میں گئے اور گئے. 28 رجب کو یہ قافلہ نکلا تھا اور 4 شعبان کو کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ پہنچا, اور 8 ذی الحجہ کو نکلا وہاں سے, مکے سے. ذرا آپ غور کریں کتنے دن, پورا شعبان کا مہینہ, پورا رمضان المبارک, پورا شوال, پورا ذیقعدہ, اور اس کے بعد ذی الحجہ کے یہ 8 دن. اتنی طویل مدت تک کربلا کا مسافر مکے میں رہا. شعبان, رمضان, شوال, ذیقعدہ 4 مہینے 8 دن, 4 دن اور کم کر لیں, 4 مہینے 4 دن. حج کب ہوگا؟ 8 ذی الحجہ کو حاجی احرام حج باندھ کر منی ہوتے ہوئے 9 کو عرفات.
یا براہ راست موقع عرفات میں. اس کے بعد حج کا دن میں ختم ہوتا ہے. 12 تاریخ کو حج ختم ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 4 دن رہے منزلوں میں کربلا اور 5 دن اور نہیں رہ سکتے. کیا کہنے واہ واہ واہ. یہ مولا آپ کو جانا تھا تو پہلے ہی چلے گئے ہوتے. کہا نہیں تم نے سنا میں اپنے بھائی محمد حنفیہ سے کیا کہہ کر آیا ہوں. میں کہہ کے آیا ہوں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اپنے نانا کی امت میں جو فسادات دیکھ رہا ہوں اس کی اصلاح کے لیے نکلا. میں نے کل عرض کیا تھا حسین نے براہ راست یزید کی طرف اقدام نہیں کیا, امت کی طرف اقدام کیا. مولا آپ یزید کے لیے شام جائیں. کہا شام میں جا کر یزید کو ختم کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا, بگڑی ہوئی امت پھر کسی یزید کو لے آئے. اگر یہ امت صحیح ہو گئی تو پھر کوئی یزید نہیں آئے گا. اللہ فرعون پیدا نہیں کرتا, بگڑا ہوا معاشرہ فرعون بناتا ہے. اللہ نمرود پیدا نہیں کرتا, بگڑا ہوا معاشرہ نمرود بناتا ہے. اگر امت بگڑی نہ ہوتی تو مسئلہ رسالت پر یزید جیسے فاسق و فاجر کے آنے کی ہمت ہو سکتی تھی. یہ تو آیا ہی اس لیے کہ یہ امت میں فسادات پیدا ہوئے. میں نے کہا مولا ٹھیک ہے آپ آ گئے تو پھر آپ یہاں رکے کیوں ہیں, اور رکے ہیں تو 5 دن اور رکیے تاکہ آپ کی قیادت میں یہ حج ہو جائے. لیکن حسین ابن علی کہیں گے میں فساد امت کو پہچانوانا چاہتا ہوں. حسین 4 مہینے 4 دن تک رکے رہے اور نکلے اس وقت جب سارے حاجی احرام حج باندھ کر حج کے لیے مینا اور عرفات کی طرف جا رہے ہیں. اور حسین ابن علی آواز دے رہے بھیا عباس پردے کا اہتمام کرو, علی اکبر سواریاں تیار کرو. مولا آپ کو جا رہے ہیں 5 دن میں حج ہو جائے گا, اتنی طویل مدت رہے اور 5 دن رہ جائیے. کہا نہیں تو میں رکے کیوں. کہا میں یہی پہچانوانا چاہتا ہوں کہ امت میں فساد کتنا ہے پہچانو. راکب دوش رسول, نواز رسول, سردار جوانان جنت سب پہچانتے ہیں, لیکن حسین آخر وقت تک رکے رہے جب تک 50 ہجری کا آخری حاجی بھی مکے میں نہیں آیا. اس نے کہا آپ کسی کو نہیں آنا ہے, جس کو آنا تھا آ چکا. اب تعداد اس وقت جتنی بھی رہی ہو, جتنے آنے والے ہیں آ چکے, کیونکہ وہ حج شروع ہو رہا ہے. اب جسے آنا 61 ہجری میں آئے گا, اور آنے والے تمام بلاد اسلامیہ سے آئے, اور کوئی نہیں آ کے رکھا بھائی محمد خان تک کہے کہ مولا کہاں جا رہے ہیں. آپ پہچانیے کوئی نہیں ہے جو روکے حسین ابن علی کو اور کہے آپ کی قیادت پہ ہم حج کرنا چاہتے ہیں کہ فساد امت ہے. اگر 2 روز پہلے چلے جاتے تو طائف والے کہتے اچھا چلے گئے, ہم ہوتے تو روک لیتے. مظلوم کربلا نے کسی کو موقع نہیں دیا. کہا دیکھو امت کا بگاڑ کہاں تک پیدا ہو گیا ہے کہ اس کے ذہن میں اتنی اس میں جرأت نہیں ہے ظلم کے مقابلے میں کہ وہ آ کر سردار جوانان جنت سے ہی کہہ سکے کہ آپ نہ جائیے. ہاں ابن عباس نے کسی موقع پر روکا ہے, لیکن ابن عباس کو ہم امت کی نمائندگی نہیں مانتے. ابن عباس تو خاندان کے بزرگ تھے, وہ آ کر کہہ رہے تھے کہ آپ رک جائیے, اچھا جا ہی رہے ہیں تو ان بچوں کو ساتھ لینا چاہیے, حرم کو ساتھ لے جائیے. یہ بات گوش ثانیہ زہرا میں پہنچی. جناب زہرا نے سنا آواز دی ابن عباس تم بہت غلط مشورہ دے رہے ہو. یہ بہن برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ اس کا ماجایا سدھارے سفر میں اور وہ تنہا رہ جائے. اور حسین ابن علی کے امت مسلمہ کی کوئی فرد نہیں آئی روکنے کے لیے. نواسہ رسول چاہیے, کسی نے صدا نہیں دی, کوئی نہیں پکارا.
مگر میرا دل کہتا ہے کہ حسین جب مکے سے چلے ہوں گے تو عرفات کے میدان سے آواز آئی ہوگی، مولا آپ ہمارے دامن میں وقوف نہیں کریں گے؟ اور حسین نے کہا ہوگا وقوف تو کروں گا لیکن تیرے صحرا میں نہیں، وہ ایک صحرا ہوگا جو صحرائے کربلا ہے، وہاں وقوف کروں گا۔ مزدلفہ کی رات میں پکارا ہوگا، مولا کیا مشعر الحرام کی رات عبادتوں میں نظر بسر ہوگی؟ 9 ذی الحجہ کی 10ویں شب ذی الحجہ کی مشعر الحرام میں بسر نہیں ہوگی؟ آواز دیجیے بسر ہوگی عبادتوں میں، مگر وہ 9 ذی الحجہ نہیں ہوگی، وہ 10ویں ذی الحجہ کی رات نہیں ہوگی، بلکہ وہ 10ویں محرم کی رات ہوگی، وہ 10ویں محرم کی رات ہوگی۔ پھر میدان میرا نے پکارا ہوگا، مولا کیا میرے دامن میں قربانی نہیں ہوگی؟ کہا ہوگی، لیکن وہ 10ویں ذی الحجہ کی قربانی نہیں ہوگی، 10ویں محرم کی قربانی ہوگی، اور ایک قربانی نہیں، مسلسل قربانیاں دوں گا، کبھی اصحاب کی قربانی، کبھی اولاد کی قربانی، کبھی اعزہ کی قربانی، کبھی کڑی جوان کی قربانی، کبھی بھائی کے نشانی قاسم کی قربانی، کبھی 6 مہینے کے بچے کی قربانی، اور خانہ کعبہ پکارا ہوگا، مولا طواف نہیں کریں گے آپ؟ طواف نہیں کریں گے؟ کہا طواف تو کروں گا مگر خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہوگا، لاش علی اکبر کا طواف ہوگا، لاش قاسم کا طواف ہوگا۔ اور آواز آئی ہوگی مقام ابراہیم سے، مولا آپ یہاں نماز نہ پڑھیں گے، یہاں سجدہ نہ ہوگا؟ کہا سجدہ تو کروں گا، ایک ایسا سجدہ عرض کربلا پر کروں گا جو کائنات کے تمام سجدوں کی آبرو بن جائے گا۔ اور ارباب اعضاء صفا و مروہ کی پہاڑیاں پکار رہی ہوں گی، مولا آپ صفا و مروہ کی پہاڑی پر چکر نہیں لگائیں گے؟ صفا کی چوٹی سے مروہ کی پہاڑی تک، مروہ کی پہاڑی سے صفا کی چوٹی تک 7 چکر نہیں لگائیں گے؟ کہا 7 چکر تو لگاؤں گا لیکن لشکر دشمن کے لشکر سے رباط کے خیمے تک کے چکر لگائیں گے، اور چکر یوں ہی رہے گا، نہیں لگے گا، ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ ہوگا، لبوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا من قلبهم إلهي وسيدي ومولاي إلهي بحق محمد إلهي بحق علي وأنت الأعلى إلهي بحق فاطر وأنت فاطر السماوات والأرض إلهي بحق الحسن وأنت المحسن إلهي بحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبركة صدر المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام اللهم اغفر لي واشرف مرضانا ربنا لا تسلط علينا الله يرحمنا يا إله العالمين وعجل فرج مولانا صاحب الزمان يا أهل المن والإحسان مطلب يا حسين 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 يا حسين